وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ اور البتہ تحقیق، یہاں بھی دو تاکیدیں، لام حرف تاکید اور قد حرف تاکید۔ البتہ تحقیق یقینی طور پر خلقنا ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ان کے درمیان ہیں، ان سب کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وما مسنا من لغوب اور نہیں چھوا ہمیں کسی تھکاوٹ نے، وما مسنا اور نہیں چھوا ہمیں من لغوب کسی تھکاوٹ نے۔ یہاں کئی باتیں بیان ہو رہی، ایک تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، دوسرا آسمانوں اور زمینوں کے بیچ جو مخلوقات ان سب کی تخلیق، اور تیسرا اللہ کا فرمانا کہ 6 دن میں پیدا کیا، اور چوتھی یہ خبر دی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی، ہم تھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ 4 باتیں بیان ہوئیں، یہ 4 خبریں اللہ کی طرف سے۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی، یہ رد ہے یہودیوں پر، ان کی محرف تحریف کردہ جو کتاب ان کی تورات، اس میں یہ 6 دن کا ذکر ہے، آسمانوں و زمینوں اور ما بینہما کی تخلیق کا، اور 7ویں دن وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آرام کیا، گویا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ تھک گیا، تو 7واں دن اس کا آرام کا دن تھا۔ یعنی تورات کی عبارت بھی ہے کہ فاستراح فی الیوم السابع، 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ اللہ فرما رہے ہمیں تھکاوٹ پہنچی نہیں، آرام کا کیا معنی؟ یہ خبر غلط ہے، نہ ہم تھکتے ہیں نہ ہم آرام کرنے کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ذات و صفات کمال ہی کمال ہے، تھکنا صفت عیب اور صفت نقص ہے، اللہ تھکتا نہیں ہے، اور نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہ اس کا رد ہے یہودیوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن آرام کیا تھا۔ یہ باتیں بالکل بے بنیاد ہیں، نہ وہ ذات تھکنے والی ہے اور نہ اس ذات کو آرام کی ضرورت اور حاجت ہے۔ باقی رہا آسمانوں اور زمینوں اور ما بینہما کو 6 دن میں پیدا کرنا، اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو، ساری زمینوں کو اور ساری مخلوقات کو ایک لمحے میں کن کہہ کر پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کن، وہ قادر ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ اگر چاہے تم سب کو برباد کر دے، تباہ کر دے، اسی لمحے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے بسا دے، ایک ہی لمحے میں تمہیں تباہ کر دے، اسی لمحے ایک نئی مخلوق پیدا کر کے بسا دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ کام اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ ایک لمحے میں تمہیں مٹا دینا، اسی لمحے ایک نئی مخلوق کو بسا دینا، اللہ پر کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان زمینوں کو، آسمانوں کو اور ساری مخلوقات کو کن کہہ کر ایک لمحے میں پیدا کرنے پر قادر تھا۔ اس نے 6 دن میں پیدا کیا، کیوں؟ اللہ بہتر جانتا اس کی حکمت ہے، ہر کام اس کا حکمت کے ساتھ ہے، کوئی فعل اس کا حکمت سے خالی نہیں۔ 6 دن کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے میں اتنا وقت لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنے پر قادر تھا۔ اس نے 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ یہ اس کی حکمت، وہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب و سنت میں حکمت بیان نہیں ہوئی،
ہاں علماء نے اپنے طور پہ کچھ غور و فکر کیا. جو ایک سب سے اہم بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ہمیں کہ میں وہ ذات ہوں جو ایک کن کہہ کر پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہوں، قادر ہوں. مگر میں نے 6 دن میں پیدا کیا. مانا تم اپنے کام میں بڑے دانائی سے، تدبر سے اور وقت لے کر اپنے کام کو پورا کرو تاکہ کام میں حسن پیدا ہو اور کام میں بہتری پیدا ہو. میں کن کہہ کر سب کچھ پیدا کرنے پر قادر تھا، مگر میں نے 6 دن میں یہ سب چیزیں بنائی تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کہ تم بھی اپنے ہر کام میں وقت لگاؤ، لیکن کام میں بہتری، اتقان، پختگی اور مضبوطی ہو. اللہ تعالیٰ تو کن کہہ کر بھی پوری مضبوطی کے ساتھ پوری کائنات کو پیدا کرنے پر قادر تھا. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس کی کیا حکمت.